ملتان کی شہرت میں قدیم عہد کے آدیتا دیوتا کے اصطلاحی بت کا بہت بڑا حصہ ہے، جس کی بدولت ملتان بیت الذہب یعنی سونے کا گھر کہلاتا تھا، کیونکہ ابو القاسم خردازبہ کے بیان کے مطابق محمد بن قاسم کو یہاں صرف ایک گھر سے 40 بھار سونا ملا تھا۔ ایک بھار سونا 333 من کا ہوتا تھا، اس لیے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حاصل کردہ سونے کا وزن 23,97,600 مثقال کے برابر تھا۔ استخری لکھتا ہے کہ اس بت کا نام ملتان تھا۔ یہ ملتان کے ایک شاندار محل میں موجود تھا، جو ملتان کے ایک بہت برونق مقام ٹھٹروں اور ہاتھی دانت والے دکانداروں کے درمیان بڑے بازار میں واقع ہے۔ یہ مقام پرہلاد مندر کے قریب تھا۔ ابو زید شرافی لکھتا ہے کہ اس بت کی زیارت کے لیے لوگ کئی ماہ کا سفر طے کر کے آتے ہیں اور اپنے ساتھ مشہور عود ہندی، سندل، کامرونی لاتے ہیں اور محنتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بعض اقسام کی 1 من عود کی قیمت اس وقت یعنی سن 886 عیسوی میں 200 دینار ہوتی ہے۔ ان محنتوں سے تاجر عود خرید لیتے ہیں۔ ابن رستہ سن 902 عیسوی کا بیان ہے کہ ملتان میں ایک بت ہے جو 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہاں سامہ بن لوی کی شاخ ابن منبع کے خاندان سے ایک قوم اس پر حکمران ہے۔ ہندوستان کے راجے جب اس سے لڑنے آتے ہیں تو یہ بھی ملتان سے اپنی فوج لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلتے ہیں اور اپنی قوت و دولت کے سبب ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ مسعودی سن 915 عیسوی لکھتا ہے کہ ملتان کی سرحدی اسلامی ریاست کے امیر کے پاس فوج اور دولت ہے۔ ملتان کے تابع اس کے چاروں طرف 1,20,000 گاؤں شمار میں آتے ہیں۔ یہی مشہور بت خانہ ہے۔ امیر ملتان کی زیادہ آمدنی ان خوشبودار سندل کی لکڑیوں سے ہے جو دور دراز سے اس بت کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ جب کبھی ہندو راجے ملتان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مسلمان ان کے مقابلے سے عاجز آ جاتے ہیں تو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اس بت کو توڑ دیں گے۔ اس پر ہندو فوجیں واپس چلی جاتی ہیں۔ قنوج اس وقت اسلامی سلطنت کے ماتحت ہے اور ملتان میں شامل ہے، اور ابو اللباب منبع ابن اسد قریشی ملتان کا حاکم ہے۔ ہندو سندھ کے لوگ اس بت کو ایوب نبی کی تمثیل سمجھتے تھے اور بزعم خود یہاں حج کے لیے آتے تھے اور سر و داڑھی منڈواتے تھے۔ یہ بت بشکل انسان بنا ہوا تھا، اس لیے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے انسان سمجھ کر اس کا سر اڑانے کے لیے تلوار نکال لی تھی۔ یہ بت سراپا سونے کا بنا ہوا تھا، نایاب جواہرات سے مرصع اور قیمتی لباس میں ملبوس تھا۔ اس مندر کے چاروں طرف سایہ دار درخت پھیلے ہوئے تھے جن کے نیچے پجاری آرام کرتے تھے۔ انگریزی اثرات۔ انگریزی دور میں پہلی دفعہ براعظم ہند و پاک ہمالیہ سے لے کر راس کماری تک ایک ہی حکومت کے تحت آیا۔ سیاسی وحدت کے ساتھ انگریزی زبان نے بھی لسانی وحدت قائم کی، جس کی بدولت مختلف زبانیں بولنے والے ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے لگے۔ اس عہد میں رسل و رسائل اور آبپاشی کے وسائل نے بڑی ترقی کی اور سارے ملک میں سڑکوں، ریلوں، نہروں، تاروں، ٹیلی فونوں کے جال بچھ گئے اور ڈاک کا نظام قائم ہو گیا۔ مغربی تہذیب و تمدن، علوم و افکار اور لادینی تعلیم نے علمی، فکری، مذہبی اور معاشرتی انقلاب برپا کیا۔ مشنری اسکولوں نے بچوں کو عیسائیت سے مانوس اور اسلام سے بیزار کر دیا۔ کالجوں کی تعلیم نے نئی نسل کو مغربی سانچے میں ڈھالا، اور جو کالجوں کی مسموم آب و ہوا سے بچے رہے انہوں نے آخر تک انگریزی تہذیب و تمدن کو قبول نہ کیا، بلکہ دیہاتی آبادی نے تو جدید وسائل سے استفادے کو بھی گناہ سمجھا۔ اسی لیے ملتان کے نہری علاقوں میں باہر سے آدمی لا کر بسائے گئے جو اب تک آباد کار کہلاتے ہیں۔ انگریزوں نے ہماری صنعت و حرفت کو تباہ کر کے اس بر عظیم کو اپنے مال کی منڈی بنایا اور نسل نو کو ایسی تعلیم دی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے بجائے نوکر اور غلام بننے کو ترجیح دینے لگی۔ انگریزی دور میں مذہبی آزادی اور عیسائیت کی سرپرستی کی وجہ سے ہندوؤں میں برہمو سماج، پرارتھنا سماج، دیو سماج، آریہ سماج ایسے فرقوں کا اضافہ ہوا، اور اسلام میں جدید علم الکلام سے قادیانیت، پرویزیت کی بنیاد پڑی۔ اردو ادب حسن و عشق کے دائرے سے نکل کر سیاسی، ملکی، اخلاقی اور تاریخی میدان میں جولانیاں دکھانے لگا۔ شاعری نے بھی اپنے رنگ ڈھنگ بدلے، نئی طرحیں ڈالیں، نئے موضوعات تلاش کیے، تنقیدی ادب کی بنیاد پڑی، سیاسی شعور پیدا ہوا
اور ہندو مسلمان اپنے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد میں مصروف ہو گئے۔ بعض گوشوں سے احیاء الاسلام کے لیے بھی کوششیں شروع ہوئیں جو مطالبہ پاکستان پر منتج ہوئیں۔ برطانوی عہد میں گو ہم انگریزوں کے محکوم اور غلام تھے، مگر زندگی بسر کرنے میں آزاد تھے۔ قانون کی حکومت تھی، ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل تھی، اندرونی تجارت پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی، قدم قدم پر پرمٹوں اور لائسنسوں کی ضرورت نہ تھی، ہر طرف امن و امان تھا، کسی کو غنڈہ گردی کی اجازت نہ تھی، کبھی ریل گاڑیاں، ٹرک اور بسیں نہ لوٹی گئیں، راہ چلتی عورتوں کی طرف کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، بدکاری، بدقماشی، بدمعاشی اور بدکرداری کا دورہ نہ تھا، نہ رشوت خوری کا زور تھا، نہ اقربا پروری اور نہ راتوں رات امیر بننے کا خبط تھا، نہ انصاف بکتا تھا، نہ سفارش چلتی تھی، نہ افسر خریدے جاتے تھے، نہ لال پری ہر جگہ جلوہ فکر نظر آتی تھی۔ ہر شخص سکون و اطمینان اور صبر و قناعت سے زندگی بسر کرتا تھا۔ زندگی کے ہر امتحان میں اہلیت، صلاحیت اور قابلیت کو اولیت حاصل تھی۔ ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، اسمگلنگ اور بلیک مارکیٹ کا رواج عام نہ تھا۔ غرض کہ جو آرام اور اطمینان دور غلامی میں میسر آیا وہ عہد آزادی میں نصیب نہ ہو سکا۔